کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 4000 ماہی گیر بستے ہیں جن کا روزگار اس سمندر سے جڑا ہے۔ پاکستان چین راہداری منصوبے کے بعد اس ساحل کو میرین ڈرائیو کا نام دیا گیا ہے۔ میرین ڈرائیو اب سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں میں گھرے اس ساحل پر غروب آفتاب کا نظارہ دیکھنے کے لیے بے شمار سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ گوادر دنیا کا ایک بہت ہی خوبصورت ساحلی شہر ہے جہاں سورج اپنی خوبصورت روشنی سے سب کو متاثر کرتے ہوئے گوادر کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس خوبصورت شہر میں سی پیک کے تحت بہت سے منصوبے شروع ہوئے ہیں جن میں سے کچھ تو مکمل ہیں اور کچھ مکمل ہونے کو ہیں، لیکن پاکستانیوں اور ساحل کے دیوانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ گوادر شہر کی سیاحت کو مزید رنگ لگانے کے لیے نئے زبردست منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان کے تحت گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گوادر کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے فوڈ اسٹریٹ، امیوزمنٹ تھیم پارک، واٹر سپورٹس اور جی ڈی اے کلب کمپلیکس تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پر جدید سیاحتی معیشت کی بنیاد رکھی جا چکی ہے جو اس شہر کو بدل کر رکھ دے گی۔ ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جی ڈی اے نے باضابطہ کام شروع کر دیا ہے جس میں تجربہ کار قومی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں، کاروباری افراد، کنسورشیم، ڈیولپرز اور کاروباری گروپوں سے بلوچستان پی 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 ایکٹ 2021 اور ضوابط کے تحت باضابطہ طور پر ٹھیکیداروں سے ان منصوبوں پر کام شروع کروایا گیا ہے۔ گوادر میں کاروبار دوست ماحول تاجروں کے لیے مذکورہ منصوبوں کے لیے مثالی ہے، جہاں جی ڈی اے سے سرمایہ کاروں کی ترقی کے لیے زمین کی فراہمی، طویل مدتی انتظامات، سنگل ونڈو سہولت کے تحت فاسٹ ٹریک منظوریوں میں سہولت فراہم کرے گا۔ یاد رکھیں گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان کے مطابق گوادر کا مغربی خلیج مغربی حصہ تفریحی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے وقف ہے۔ ویسٹ بے کے قریب جگہیں پہلے سے ہی روایتی کشتی بنانے، نوجوانوں کے لیے عوامی جگہ، مقامی کھیل کھیلنے کے لیے استعمال میں ہے۔ ویسٹ بے اور کوہ باطل کے قدرتی نظارے کے ساتھ اسے منفرد اور متحرک منظرنامے میں سے ایک بتاتے ہیں۔ اسی طرح اب پی 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 موڈ پر مجوزہ فوڈ اسٹریٹ ویسٹ بے گوادر کا قیام اس میرین ڈرائیو کے ساتھ ساتھ سیاحت کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے زائرین کے لیے فلوٹنگ پلیٹ فارم اور متعلقہ سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ ویسے بھی فوڈ اسٹریٹ نہ صرف سیاحوں کو متنوع کھانا کھانے کے قابل بناتی ہے بلکہ ہزاروں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے روزگار بھی فراہم کرتی ہے جس سے مقامی معیشت میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں روایتی بلوچی کھانوں پر توجہ دی جائے گی جبکہ پنجابی کھانوں کی بھی جگہ رکھی جائے گی۔ جہاں سیاحت ہو وہاں اچھا کھانا نہ ملے تو سیاحت کا مزہ ہی نہیں آتا، اس لیے یہاں ایک بڑی فوڈ اسٹریٹ کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جہاں ہر طرح کے کھانے دستیاب ہوں اور لوگ اس شہر کی رونق کو انجوائے کر سکیں۔ اسی طرح ایک بڑا منصوبہ تھیم پارک کا ہے۔ تفریحی تھیم پارک کچھ انتہائی خوبصورت، سنسنی خیز اور سیدھی تفریحی جگہوں، میکینیکل سواریوں اور دیگر تفریحی اختیارات کی نمائش کرے گا۔ مقامی موضوعات خاص طور پر پاکستانی ثقافت، بلوچستان کی تاریخ، گوادر کی حرکیات اور سمندری زندگی کے ساتھ مل جانے سے یہ سیاحوں کی بڑی تعداد کو راغب کرے گا۔ یاد رکھیں تصور کے مطابق تفریحی تھیم پارک رولر کوسٹرز، فلیٹ رائڈز، کیروسلز اور ڈارک رائڈز جیسی اعلیٰ ترین سہولیات ہوں گی۔ زمین کی تزئین، کرداروں اور دیگر عناصر کو شامل کرنے سے پارک کے زائرین میکینیکل سواریوں پر غیر فعال مسافروں کے بجائے کہانیوں کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ گوادر واٹر سپورٹس میں گوادر میں سیاحت کے رجحانات کو متحرک کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ ساحل سمندر پر تفریحی مقامات اور واٹر فرنٹ کی تعمیر سے واٹر سپورٹس قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے نئے تفریحی میدان کھولیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جی ڈی اے کلب کمپلیکس جس میں جم، کھیلوں کے جمنازیم، سوئمنگ پول اور دیگر تفریحی سرگرمیوں سے لیس ہے۔ ناظرین یاد رکھیں بلوچستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ہمارے پیارے پاکستان کا 44% رقبہ اسی صوبے پر مشتمل ہے۔ اس صوبے میں بے شمار معدنی وسائل ہیں۔ یہاں سیاحت کے لیے بہت کچھ ہے۔ 750 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی، اسی ساحلی پٹی میں گوادر پورٹ، آزاد تجارتی زون اور خصوصی اقتصادی زون کی ترقی سے بلوچستان سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مقام بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے گوادر پورٹ سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش سہولتوں کے ساتھ حاضر ہے۔ گوادر کی ترقی کے لیے دو اہم ادارے گوادر پورٹ اتھارٹی اور گوادر بورڈ آف ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت گوادر بندرگاہ سیوریج ٹریٹمنٹ، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس ٹرانزٹ ریٹ، سٹوریج، ایکسپورٹ باؤنڈری زون ڈیولپمنٹ سمیت کئی دیگر شعبوں میں بڑی صلاحیت کی حامل ہے۔ چین کے 30 سے زائد سرمایہ کاروں نے $450 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری گوادر میں کر رکھی ہے۔ گوادر ایئرپورٹ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ یہ منصوبے گوادر کو یادگار بنا دیں گے۔ گوادر پورٹ کی کامیابی کے پیش نظر حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں۔
بلوچستان میں 23 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے۔ منصوبوں کی تعمیر کے دوران آلات کی درآمد پر ڈیوٹی میں 100% چھوٹ ہے۔ زمین کی 99 سالہ لیز بھی ہے۔ گوادر میں ویزے کے بندوبست کے لیے انتظامی اقدامات اور حفاظتی اقدامات سمیت کئی اقدامات ملیں گے۔ گوادر بندرگاہ شاہراہ ریشم اکنامک بیلٹ اور میری ٹائم سلک روٹ کے سنگم پر بحیرہ عرب پر ہے۔ گوادر قدرتی طور پر گہرے پانیوں پر ایسی بندرگاہ ہے جو برف سے پاک ہے۔ اس کی منفرد جغرافیائی حیثیت ہے۔ اس کے یقینی طور پر فوائد ہیں۔ گوادر فری زون 22,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہاں ذخیرہ کرنے کی بڑی اور بہتر سہولتیں ہیں۔ اس لحاظ سے گوادر پورے خطے میں ایک منفرد ترسیلی بندرگاہ ہوگی۔ گوادر پورٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں گوادر بندرگاہ نے مختلف سہولتوں کے تحت نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب یہاں پورٹ روڈ، سٹوریج یارڈ، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا سامان، پانی صاف کرنے، تیل کی فراہمی اور بندرگاہ کی نگرانی سمیت سہولتوں کو بہتر کر دیا گیا ہے۔ 5 نئے کنٹینر برج کرین، 1 لاکھ مربع میٹر سٹوریج یارڈ، کنٹینر سکیننگ کا سامان، 2 لاکھ گیلن ڈی سیلینیشن پلانٹس، 2 سیوریج ٹریٹمنٹ سسٹم، 80,000 مربع میٹر گرین سپیس، نیا LPG ٹرمینل نصب کیا گیا ہے تاکہ کارگو اور مایا پیٹرولیم کو ہینڈل کیا جا سکے۔ گوادر بندرگاہ پر کنٹینر لائنر روٹ کو چند سال پہلے کھولا گیا۔ مشرق وسطی ایکسپریس لائن گوادر کو باقی دنیا کی اہم بندرگاہوں سے ملاتی ہے۔ گوادر فری ٹریڈ زون سینکڑوں ایکڑ پر شمالاً جنوباً مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ یہاں ہوٹل، لاجسٹکس، بیرون ملک گودام، اناج کے تیل کی پروسیسنگ، ماہی گیری اور 30 سے زائد گھریلو اور کاروباری اداروں میں کروڑوں ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ جب ان تمام اداروں کو کام میں لایا جائے گا تو ان کی سالانہ پیداوار دیکھنے کے لائق ہوگی۔ جہاں یہ پیداوار بڑھے گی وہاں لوگوں کو زائد ملازمتیں بھی ملیں گی۔ ناظرین، اب گوادر کی پہلی پالیسی برائے سیاحت کے تحت سیاحتی فیری سروس، سیاحتی فیسٹیول اور ثقافتی سیاحت کے منصوبوں پر پیش رفت ایک بہت مثبت بات ہے۔ اس سے سیاحوں کو گوادر کے کلچر، بود و باش اور تہذیب و تمدن کا علم ہوگا۔ ناظرین، آپ بدلتے گوادر شہر اور اس میں لگنے والے نئے سیاحتی منصوبوں کے بارے میں جو بھی رائے